سورہ یونس آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں قرآن مقدس کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ چونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس میں توحید و رسالت کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے ہیں، قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور بالخصوص شرک اور مشرکین کی مذمت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کے سامنے اس قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو انہیں بڑا ہی ناگوار گزرتا تھا، اور اس پر ان لوگوں نے دو مطالبے کیے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن ہو تو ہم اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ یہ سارے ہمارے خلاف ہے، بار بار ایک ہی بات ہے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی انہی کی پرستش کی ہے، انہی سے مانگتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے تھے، تو وہ سارے بے وقوف تھے، سارے غلط تھے۔ کہنے لگے اس قرآن کو نہیں مانتے، کوئی اور قرآن لے آؤ تو اس کو مان لیں گے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر یہ قرآن ضروری ہے، اس کے بدلے کوئی اور نہیں آ سکتا، تو چلو اس کے اندر کوئی ترمیم ہی کر لو، جو آیات ہمارے خلاف ہیں ان کو نکال دو، جن میں اخلاق کا ذکر ہے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، محبت سے ایک دوسرے کو ملو، محبت سے پیش آؤ، ایک دوسرے کو ملو تو سلام کرو، یہ باتیں اچھی ہیں، یہ باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو سارا قرآن تبدیل کرو، یہ اس میں سے جو قابل اعتراض باتیں ان کو نکال دو۔ یہ مطالبے کافروں کے تھے، مشرکین کے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان سے دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرما دیجئے کہ میرے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میرا تو ہے نہیں۔
جب اللہ کا کلام ہے جیسے آتا ہے ویسے میں تمہارے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ جو اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے میں تو خود اس کا پابند ہوں، اگر میں اس کی مخالفت کروں تو مجھے تو خود ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے کرتا ہی نہ۔ اللہ تمہیں قرآن کی ساری باتیں جو بتلا رہا ہے اللہ تمہیں بتلاتا ہی نہ۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو اس قسم کے تم مجھ سے مطالبے کرنے لگے ہو کہ قرآن کو تبدیل کر دو اور قرآن لے آؤ یا اس کے اندر ترمیم کر دو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے اندر تو گزاری ہے، مجھے جانتے نہیں ہو بچپن سے کہ میں کیسا ہوں، کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ نبوت سے پہلے ہی تم لوگ مانتے تھے کہ میں صادق الامین ہوں، اور اپنی امانتیں میرے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تکلیف تو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ سے تمہیں ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے تو میں تمہارا اپنا بڑا پیارا تھا، بڑا تمہارا محبوب تھا، بڑا امین تھا، اور تم خود کہتے تھے کہ کبھی بھی ہم نے آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کوئی جھوٹ بولے اور وہ بھی اللہ پر، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جھوٹ بولتا ہو وہ بھی اللہ پر، یعنی کہ اللہ کچھ اور کلام پیش کرے اور میں اس کے اندر ترمیم کر دوں، اللہ پر جھوٹ ہو گیا نا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو یہ بات ممکن بھی نہیں ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن یہی ہے جو کہ اللہ کا پاک کلام ہے، جس کو بات سمجھ آ جائے وہ اس کو قبول کر لے، وہ مان لے، اور جس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ دفع ہو جائے، لیکن یہ بیہودہ اور بے جا مطالبات پیش نہ کرے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، بینات واضح آیات، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، لے آؤ قرآن اس کے علاوہ کوئی اور لے آؤ، او بدلہ، یا اس کو تبدیل کر دو۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما یکون لی، میرے لیے یہ اختیار ہی نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبعو، بے شک میں تو خود اتباع کرتا ہوں، ما یوحی الی، اس کی جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، انی اخافو، بے شک میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت ہی نہ کرتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے اوپر ظاہر کرتا، فقد لبثت فیکم، پس تحقیق میں ٹھہرا ہوں تمہارے درمیان، عمرا من قبلہ، اس سے قبل کتنی عمر، ساری زندگی تمہارے اندر رہا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم، پس اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک جو مجرم ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں
الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام اصل حالت کے اندر موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں ہے بالکل اسی جیسا اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اس قرآن میں اور اس قرآن میں نہ کہیں زبر زیر کا فرق ہے، نہ کہیں نقطے کا فرق ہے۔ سورتوں کا، آیتوں کا تو بہت بڑی بات ہے، ایک نقطے کا فرق بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیے، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حقانیت کی بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب کتنے صادق الامین ہیں، کتنے صادق الامین ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ کا قاصد جبرائیل امین رسول امین پر اللہ کا کلام لے کر آتا ہے تو اس قرآن مقدس کے اندر کبھی آخرت کا ذکر بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، پہلی قوموں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، اور اسی طریقے سے بے شمار انبیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ لیکن کتنی آیات ایسی بھی تو ہیں جن کے اندر خود اللہ کے نبی کو ڈانٹ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ بتلائیے کہ کیا ان آیات کو اللہ کے نبی نے چھپایا؟ نہیں چھپایا، کیونکہ آپ صادق الامین ہیں۔ اب آپ سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں اصحاب کہف کے متعلق بتلائیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل بتلا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، چھوٹی سی لغزش تھی، اس پر کتنی بڑی تنبیہ ہوئی اللہ کی جانب سے، 18 دن تک وحی نہیں اتری۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کل بتلاؤں گا، اور وہ کافر مشرک تانے دے رہے ہیں ابھی تک کل نہیں آئی، کہاں گئی آپ کی کل؟ اللہ کے محبوب کتنے غمگین ہوئے ہوں گے، کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اے اللہ میرے منہ سے بات نکل گئی، کیا بات ہے، تو ناراض ہو گیا ہے؟ جبرائیل نے آنا کیوں بند کر دیا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں، میرے دشمن ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، تو مجھے کیوں نہیں بتاتا؟ کیا بات ہے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ اللہ کے نبی سچے نبی تھے، آپ کو یقین تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی سوال ہوتا ہے اور میں ان کو ہاں کر دیتا ہوں تو میرا رب مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ بات اتنی سی تھی کہ انشاءاللہ کا لفظ کہنا بھول گئے، 18 دن تک انتظار فرمایا۔ حدیث پاک میں الانتظار اشد من الموت، یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہیں موت سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الانتظار اشد من القتل، قتل سے بھی بڑی چیز ہے انتظار، بندہ مر جائے اس سے بڑی بات ہے انتظار کرنا۔ جب انتظار انسان کر رہا ہوتا ہے نا، اور بڑا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ خود بہتر جانتا ہے۔ 18 دن کے بعد وحی اترتی ہے، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے، وحی یہ اترتی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، خبردار آج کے بعد کبھی یوں نہ کہنا کل بتاؤں گا، یوں کہا کرو انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ مجھے بیچ میں سے نکال دیا تھا، بھول گئے تھے انشاءاللہ۔ کتنی بڑی ڈانٹ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صادق الامین نہ ہوتے تو جو اپنی ڈانٹ تھی اس کو سائڈ پہ کر دیتے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ استاد ایک شاگرد کو بلاتا ہے، علیحدگی میں بلاتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، وہ تیری یہ شکایت آئی ہے، تو نے ایسے کیا ہے، خوب ڈانٹ لیا۔ شاگرد باہر نکلتا ہے، باقی لڑکے پوچھتے ہیں استاد کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، مجھے اس نے انعام دیا ہے۔ جھوٹے لڑکے کرتے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم کیوں بتائیں کہ بھئی ہماری توہین ہوئی، وہاں پر ہماری بےعزتی ہوئی ہے، اور ساتھ نے کچھ چیز مجھے دینی تھی، مجھے کھانے کا کہہ رہا تھا،
کہہ رہا تھا کہ بس بیٹا تم بہت اچھے لگتے ہو، تمہارے گھر کا بھی کھانا کھانے آؤں گا، ابو کو سلام کہنے تھے اس لیے مجھے بلایا تھا. یعنی کہ اپنی توہین برداشت نہیں ہوتی، بچہ جھوٹ بول دیتا. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی چونکہ صادق الامین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر امانت کا حق ادا فرمایا ہے. جو کچھ تھا بے شک وہ ڈانٹ تھی، اور بے شمار ایسی آیات ہیں. 30ویں پارے میں عبس و تولی، سورہ عبس ہے، جس میں بات اتنی سی تھی کہ قریش مکہ کے جو سردار تھے، اشراف بڑے لوگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینہ صحابی ہیں، وہ آ گئے. اب نبینہ کو کیا پتہ کون بیٹھا، کیا بات چل رہی ہے. وہ آ کے کہتے جی مجھے بتاؤ، جی مجھے بتاؤ، کوئی نیکی کی بات بتاؤ، دین کی بات بتاؤ، میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا، چل جا پھر بتا دوں گا. مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. کوئی محفل کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے. اگر یہ لوگ میری بات مان لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، اسلام کو فائدہ ہو جائے گا، ان کی آخرت بن جائے گی، یہ لوگ سنور جائیں گے. اب اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تنبیہ آ گئی. عبس و تولی، کیسی ڈانٹ ہے؟ کیا آپ نے تیوری چڑھائی ہے؟ تیوری چڑھائی ہے ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ وہ نبینہ آ گیا تھا. وہ نبینہ آ گیا تو آپ نے اس کی قدر نہیں کی. کتنی بڑی ڈانٹ ہے. عبس و تولی، آپ نے منہ موڑا، تیوری چڑھائی. یہ ساری باتیں آج قرآن میں بتلا رہا. اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان سرداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ نبینہ پیارا ہے، اسی کو ٹائم دو، جائیں جہنم میں. انہیں ہدایت نہیں چاہیے تو ہمیں بھی نہیں دینی، جاؤ. کتنی بڑی ڈانٹ ہے. آج قرآن پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اپنی ڈانٹ چھپائی نہیں ہے. آپ ایسے صادق الامین ہیں. ایسی بے شمار آیات ہیں، ہر ایک تذکرہ اتنے تھوڑے وقت کے اندر ممکن نہیں ہے. بطور مثال میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی اتنی بات بھی نہیں چھپاتا، اس نبی سے مطالبہ ہوتا ہے قرآن ہی تبدیل کرو. اس نبی سے مطالبہ ہوتا ہے او بدل ہو، ترمیم ہی کر دو. اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ کیا چاہتے ہیں؟ ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، 29ویں پارے میں ہے ودو لو تدہنوا فیدہنون. یہ کہتے ہیں کہ بس تم بھی نرمی کرو ہم بھی نرمی کرتے. اور ان کا کھلا مطالبہ تھا کہ اگر آپ ہمارے الہوں کو کچھ نہ کہیں ہم آپ کے الہ کو کچھ نہیں کہتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے الہوں کو کچھ نہ کہیں تو باقی بچے گا کیا؟ میرا گھر ہو، بیت اللہ شریف ہو، اور چھت کے اوپر بت ہوں، اندر بت ہوں، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے اس قسم کے مطالبے پیش کیے اور قرآن لے آؤ. جس طریقے سے اس وقت کے مشرکین مکہ، اس وقت کے کافر کہتے تھے کہ جو نرم نرم باتیں، میٹھی میٹھی باتیں ہیں یہ تو ٹھیک ہیں، سخت نہیں ہونے چاہیے. آج ہم مسلمان بھی تو یہی مطالبے کرتے ہیں، او بھائی اتنی سختی نہ کرو، علماء نے تو دین کو ایسے بس سخت بنا دیا ہے. اوکے، میٹھی میٹھی سنتیں بتایا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، میں تلواروں والا نبی ہوں. ہم کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو، یار کیا کرنا ہے، کوئی میٹھی میٹھی باتیں بتاؤ. اللہ کے نبی جو میٹھا بڑا پسند تھا، کتنی پیاری سنت ہے، یہ ہمیں اچھی لگتی ہے. میٹھا پسند تھا، اپنی خواہش کو سنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو میٹھا پسند تھا، ٹھیک ہے. جنگ بھی تو پسند تھی، ساری زندگی آپ نے جہاد فرمائے وہ بھی تو پسند تھا. لیکن ہمیں یہ سنت بڑی اچھی لگتی ہے میٹھے والی، دوسری سنت اچھی نہیں لگتی. تو آج کل ہم مسلمان بھی ایسے ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارا غلام بن جائے، دین ہمارا تابع بن جائے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ منافق بنتے ہو تو جاؤ, کافر بنتے ہو تو جاؤ, مسلمان ہو تو پھر آؤ. اگر کلمہ پڑھ لیا ہے, میری توحید کا, میرے نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے تو پھر آؤ, نمازیں پڑھو, روزے رکھو. اب تمہاری منشا ختم ہو چکی ہے, تمہاری مرضی ختم ہو چکی ہے, اب میری منشا چلے گی, اب میری مرضی چلے گی. تو اس لیے مشرکین والے مطالبات, کافروں والے مطالبات ہمیں زیب نہیں دیتے, اس لیے کہ وہ تو ایسے تھے کہ ان لوگوں نے پابندی قبول ہی نہیں کی تھی نا, کلمہ پڑھے نہیں تھا. ہم نے تو پابندی بخوشی قبول کی ہے. جب کی ہے تو پھر ہماری اب منمانی نہیں چلے گی, اب اللہ کا حکم چلے گا. کس کا حکم چلے گا؟ اور اللہ کے نبی کا مبارک طریقہ چلے گا. ہماری منمانیاں ختم. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور قرآن لے آؤ, اس کے اندر ترمیم کر دو. جس طریقے سے آج کل ہر حکومت, یہ نہیں کہ میں اس بات کر رہا ہوں موجودہ حکومت کی, ہر حکومت اپنی منشا کے مطابق ترمیمیں کرتی ہے. یہ 18ویں ترمیم ہے, 19ویں اور 20ویں, بس ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں. اپنی منشا کے مطابق یہ ترمیم کر لو, پھر وہ ترمیم کر لو, پھر یہ کر لو. یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہم چاہتے ہیں وہی قانون ہونا چاہیے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہوگا, جو ہم چاہیں گے ہم اس کے اندر تبدیل کر دیں, ترمیم کر دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اللہ کے قوانین ہیں وہ پرفیکٹ ہیں, وہ اللہ کے قوانین ہیں. جب سے قرآن اترا ہے اب تک اور قیامت تک ہمیشہ کے لیے قرآن ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی فلاں سورت کو نکال دو اس کی ضرورت ختم ہو گئی, اب تو موبائل کا دور ہے, فلاں آیت کی چھٹی کرا دو. ایسا کرا سکتے ہیں؟ بے شک موبائل کا دور آ جائے, بے شک اس سے اوپر کا دور آ جائے, انسان ہواؤں میں اڑنا شروع کر دے, قرآن کی ایک ایک آیت کا پھر بھی وہ محتاج رہے گا. مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ بس ہماری جو بت ہیں, ہمارے الہ ہیں, ان کے خلاف قرآن کے اندر کوئی بات نہ ہو تو باقی کوئی مسئلے نہیں, بس پھر ہم سب ایک ہیں. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اندر کچھ بھی تبدیلی کرے, تو اب انبیاء کے جو وارث ہیں علماء, ان کے پاس اختیار ہے. لوگ کتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی بس مولوی نے تو نیا نیا دین بنا رکھا ہے, ان کا تو اپنے گھر کا دین ہے. کتنا بڑا الزام ہے, کتنا بڑا بہتان ہے. جس نبی پر اترا ہے وہ نبی کیا فرماتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو علماء کیسے کہہ سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو یہود و نصارہ نا, ان لوگوں نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے, دین سے بیزار کر دیا, دین سے دور کر دیا, اور علماء کرام کی نفرت دلوں کے اندر بٹھا دی. مسجد اور مدرسے کی حیثیت, خانقاہ کی حیثیت وہ ہمارے دلوں سے نکال دی. بس ایک ہی مشن ہے جی, کمانا ہے اور کھانا ہے, اور بس جی اپنی نماز کر لو, بس یہی کافی ہے. یعنی ہر ایک سے بیزار. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی پر بھی باتیں ہوئی ہیں, پھر علماء کیا چیزیں بیچارے. لیکن اتنی بڑی بات منہ سے نکالنے سے پہلے تھوڑا انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بات کس کی کر رہا ہے مولوی؟ دین کی بات کر رہا ہے, اس کا تو دین نہیں ہے. یہ تو اللہ کے حکام ہیں, اللہ کے نبی کے طریقے ہیں, اس بیچارے کو کیا ملنا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اختیار بھی نہیں ہے, ان اتبع الا ما یوحى الی, جو میرے پر وحی اترتی ہے میں تو خود اس کی اتباع کرتا ہوں, میں تو خود پابند ہوں. انی اخاف, میں ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا, عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے مجھے خود ڈر لگتا ہے. میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم, تو میں اس کی تمہارے سامنے تلاوت ہی نہ کرتا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تلاوت کرو. جب اللہ کی طرف سے کوئی سورت اترتی ہے, کوئی آیت اترتی ہے, آیات اترتی ہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو سناؤ.
اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے نہ کرتا۔ بات یہ ہے کہ اصل جب قرآن مقدس اتر رہا تھا نا، تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور اپنے آپ کو نا وہ صاحب کلام اور صاحب لسان کہتے تھے، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب لوگ تھے۔ جب قرآن اترا تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ کیا ہے۔ کبھی کوئی کہتا تھا کہ یہ تو شاعر ہے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے، نجومی ہے، اس قسم کی باتیں۔ کبھی کوئی کہتا تھا کہ یہ ساحر ہے، جادو کرتا ہے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، یہ کہتا ہے یہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب آپ فرماتے کہ ہاں مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا، یہ تو بھئی بڑی بات ہے، تو نجومی ہے، یہ پہلے ساری باتیں بتا رہا ہے۔ یعنی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ قرآن کی کیا حیثیت ہے اور صاحب قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے بار بار انہیں سمجھایا، بار بار سمجھایا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو ایک دم سے سارا کیوں نہیں آتا؟ کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک سورت، اللہ کا ہے تو ایک دم سے کیوں نہیں آتا؟ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی خود بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہو؟ کون بنا سکتا ہے؟ اچھا اگر میں بناتا ہوں پھر تم بھی لے گا، تم بھی بناؤ، ایسا کرو، تم بھی تو لے آؤ نا۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ ان کو بہت بڑے بڑے چیلنج کیے۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تم بھی ایسا کلام لے آؤ، ایسا کلام لے آؤ جیسے میرا کلام ہے، تم بھی ایسا لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا کرو، چلو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں لے آؤ، 114 صورتیں ہیں نا، تم 10 لے آؤ۔ اب وہ 10 بھی نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، ضروری نہیں سورہ بقرہ جیسی بڑی، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، چھوٹی سی چھوٹی صورت، ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف تم اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو اپنے بتوں کو بھی ساتھ ملاؤ، مددگاروں کو بھی بلاؤ، سارے مل کر ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر آخری آیت جو اتری ہے اس سلسلے میں، اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ دیکھا اب تو بات نکل آئی نا، اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے، اور بھائی پابندی جو لگا رکھی ہے کیسے کریں؟ کرنے دیتا نہیں ہے، کہتے کرو۔ اب ساری بات کھل کے سامنے آئی ہے، کہتے تم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم بھی پریشان تھے کہ ہم کیوں نہیں بنا رہے، ایسے کم بخت تھے، یعنی کہ وہ کام تو نہیں کر سکے، اس ایک بات کو پکڑ لیا۔ وہ بد نصیب تھے، اگر وہ دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیتے اور وہ کھلے دل سے کان لگا کر اس کو سن لیتے، یقیناً ان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا اور بے ساختہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ لیکن بد نصیب تھے، تازہ تازہ کلام اتر رہا ہے، پس منظر سامنے ہے کہ یہ آیتیں کیوں اتری ہیں، یہ سورت کیوں اتری ہے، اس کے باوجود وہ لوگ مان نہیں سکے۔ اس وقت کے بدبخت وہ تھے، اور آج کے بدبخت یہود و نصارہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس موسیٰ پر تم ایمان رکھتے ہو، جس عیسیٰ پر تم ایمان رکھتے ہو، اگر وہ موسیٰ اور عیسیٰ میرا دور پا لیتے تو ان پر بھی واجب تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، تمہارے نبیوں پر واجب تھا مجھ پر ایمان لانا، تم تو ان کے امتی ہو۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی بدبختی دیکھیے، قرآن کو مانا تو نہیں لیکن قرآن کا مقابلہ کیا، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کبھی قرآن کے نسخوں کے اندر کبھی کوئی تحریف، کبھی کوئی تحریف، اور جان بوجھ کے چکر بازیاں۔ لیکن اب یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے موجود ہیں،
یہ سارے کے سارے اگر ختم بھی کر دیں، اللہ نے کتنے لوگوں کے سینے اس کے لیے مختص کر دیے، اس میں تحریف ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے کافر مل کر کھربوں ڈالر لگا دیں، نہ اس میں سے ایک نقطہ نکال سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور بات بھی تو دیکھیے کہ یہ کم بخت جن کے پاس تورات اور انجیل زبور اصلی حالت میں نہیں ہے، اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اور ایک ہم بد نصیب ہیں، قرآن اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے، کیسے ہم محروم لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، چمٹے کھڑے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، جو با وفا دوست ہے، اس جیسا با وفا دوست کوئی نہیں ہے، جو قبر کے اندر بھی کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، تو تنہا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، حشر کے اندر بھی کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، میں تیرا دوست تیرے ساتھ پھر رہا ہوں، جنت میں پہنچا کے آتا ہے، ایسا پیارا دوست۔ قرآن سے دوستی لگائیں اور بچوں کو قرآن کا حافظ قاری عالم بنائیں، بچوں کو دیندار بنائیں، ان کی پیاری تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، دنیا کے اندر بھی عزت اور حشر کے اندر بھی عزت اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزت۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، احادیث کے اندر بے شمار فضائل ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنا اعزاز وہاں پر ہونا ہے قرآن والوں کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مقدس سے محبت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، بچوں کو اس راستے پر لگائیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔